اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں روزے کی روحانی اور جسمانی افادیت بیان کرنے جا رہا ہوں، جس کے ثبوت کے طور پر ایک جاپانی سائنسدان یوشینری آشومی کا تجربہ بھی بیان کروں گا، جس کو میڈیسن کی دنیا میں نوبل پرائز دیا گیا تھا۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ جاپانی سائنسدان کو کس کارنامے کی بنیاد پر نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پر یہ انعام، دنیا کا سب سے بڑا انعام آپ کو دیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک ایسی چیز کا کھوج لگایا ہے جو انسانی زندگی پر غیر معمولی اثرات مرتب کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ کینسر سے بچاؤ کا طریقہ۔ جب ان سے ایکسپلور کیا گیا تو انہوں نے بتایا، میں نے سالوں کی محنت کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں میڈیکل کی دنیا میں کہ اگر ایک انسان 25 سے 30 دن تک مسلسل روزے رکھے، یعنی مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر رہے کم از کم 10 سے 12 گھنٹے، تو اس کے جسم میں موجود وہ فاضل مواد جو کینسر کا سبب بنتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور اس کو اس بھوک کی حالت میں باہر سے کچھ انٹیک نہیں ہوتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے، تو اس کے جسم میں موجود ان زہریلے سیلز کو، فاضل مواد کو، معدہ جو ہے اس کو چبانا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ زہریلے مواد کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جسم جو ہے وہ کینسر جیسی موذی بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے علاوہ بھی روزے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے سے ویٹ مینجمنٹ ممکن ہو جاتا ہے اور جس سے صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کی وجہ سے بندہ سیلف ڈسپلن ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس ایک مہینے میں ہم جو حلال چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو روک کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان چاہے تو زہریلے مواد سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو لہٰذا ایک مہینہ رمضان میں ہم جب پریکٹس کرتے ہیں اور اگر ہم عقل و شعور سے کام لے لیں، کوشش کریں، تو بقیہ زندگی میں بھی، بقیہ ایام میں بھی ہم غیر ضروری خوراک سے، غیر ضروری، غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو خدا کا ایک فرما بردار بندے کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کے ذریعے سے، پروسیس کے ذریعے سے جسم زہریلے مواد سے پاک ہو جاتا ہے۔ تقوی کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے، اور تقوی سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے، برے کاموں سے روکنا۔ تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان ہمیں بیہودہ کاموں سے، گناہوں سے روکنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے صبر و شکر کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھائی کے جذبات بلند ہو جاتے ہیں، شیطانی وسوسے مر جاتے ہیں، اور یہ دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہم سب کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، روزے کی اہمیت کو، فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس کو عملی طور پر ایکسرسائز کرے۔ صرف بھوکے نہ رہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو اپنے رب کے احکامات کے سامنے پابند سلاسل کر کے اس فانی اور پس دنیا میں موجود مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا آخرت دونوں میں سرخرو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔